کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، ڈالے ہری ہری ہے تو بالے بھری بھری، ڈالے ہری ہری ہے تو بالے بھری بھری، کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کالک جبیں کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، حجر اسود مدینے کے ظاہر سے کہہ رہا، تم تو جا رہے ہو نا، تم تو اپنی کالک چھڑا دو گے، مسجد میں یہی پڑھا ہوں، میں یہی رہ گیا ہوں، تو گویا حجر اسود زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ کالک جبیں کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے برس رہے گے یہ حسرت کدھر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، عشق کے بول، یہ عشق کے بول ہیں، یہ عشق کی باتیں عاشقوں کو ہی سمجھ میں آتی ہیں، جو عاشق ہوتا ہے نا وہ بڑا کمال کا ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں عشق ڈھونڈتا ہے، اب جیسا کہ حتیم آدھا گول، گویا حتیم دعوت دے رہا ہے اپنی آغوش کھول کے، آ جا مجھ میں دو گانا پڑھ، مجھ میں اگر دو گانا پڑھے گا تو ایسا جسے عین کعبے کے اندر پڑی، حتیم دعوت دے رہا ہے کس کو؟ زائر مدینہ کو، جو مدینے کا عازم ہو گیا، جس نے عزم مدینہ کر لیا، اب وہ جا رہا، اس کو حتیم پکارا، آ جا، اور جب پکارا جا رہا ہے تو اس کا جواب کیا ہو رہا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ آغوش شوق کھولے گے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے،
کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں. میں نے کہا نا عشق کے رنگ ہیں، اور جو ابھی عشق جس کو لگا نہیں، جس کو عشق ابھی تک چھوا نہیں، وہ بتائے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں گرمی کا تپ ہے، درد ہے الفت سفر کی ہے. جو وہاں جا کر بھی کہتے ہیں بڑی گرمی تھی، بڑا یہ تھا تو یوں ہو گیا تو وہ ہو گیا، بخار آ گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو خیمہ دور تھا تو ہوٹل دور تھی، رش بہت تھا تو بیمار ہو گئے تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. نا 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 نا، یہ عاشق کا کام نہیں، یہ عاشق کا کام نہیں. یہ وہی کہتا ہے جس کو بھی عشق لگا نہیں. تو جس کو عشق نہیں لگا، امام اس سے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ گرمی کا تپ ہے، درد ہے الفت سفر کی ہے. ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں. اور جس کو عشق لگ گیا، جس کو عشق لگ گیا، جو عشق میں فنا ہو گیا، وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے دو باتیں کی. ایک تو کہا جس کو عشق ابھی چھوا نہیں، وہ تو کہتا ہے گرمی ہے تو یہ ہے تو وہ ہو گیا تو چنو یا چنا. سبھی غور کرو، مدینے جاؤ غور کرو، آئے کدھر ہو؟ امام سے پوچھو. امام کہتے ہیں اللہ اکبر اپنے قدم، اور یہ خاک پاک، ارے حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں. اب اشعار جو آ رہے ہیں نا، اس کے پڑھنے کا مزہ، لطف تو یقین طور پہ جو موائے شریف پر ہے. اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت اگر یہ اشعار نہ لکھتے تو ہم جیسوں کا ہوتا کیا؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ حضور کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ تو ہماری کوئی اوقات ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حضور کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اعلیٰ حضرت نے یہ اشعار لکھ کر ہم جسوں پر احسان کیا. اقبال کے شہر میں آئے ہیں. اقبال کہتا ہے تو غنی عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اقبال کہتا ہے کہ روز محشر میرا حساب کتاب اگر لازمی ہو جائے، ضروری ہو جائے، تو مولا اتنا کرم کرنا کہ مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے چھپا کر لینا، ورنہ میں مصطفیٰ کریم کو جواب کیا دوں؟ اگر حضور نے پوچھ لیا اقبال تو نے یہ کیا کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اقبال تو کہتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے چھپا کے لینا. لیکن امام جو امام ہے وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے. کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، جاؤں کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں. کیا کرسی شور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں. ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، وہ مانگی پائیں گے. مانگیں گے
جان ہے مانگیں گے جان ہے مانگیں گے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کی ہے سرکار میں نہ لاغ سرکار میں لا نہیں منع نہیں کرتے حضور لا نہیں کہتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا جو بھی آئے حضور نہیں کہتے لا نہیں کہتے اور اگر مگر کی بھی حاجت نہیں ایسا بھی نہیں کہ اگر یہ کرے گا تو دوں گا اگر ایسا ہو جائے گا تو دوں گا ایسا بھی نہیں اور ایسا بھی نہیں کہ اگر ہوگا تو دوں گا اگر کی بھی حاجت نہیں اس لیے مانگیں گے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کی گئے لب واغ آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں لب واغ آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے کتنے مزے کی بھیک تیرے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی گئے آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا جنت نہ دے جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے اس گل کے آگے کس کو ہوس برگو بر کی گئے شربت نہ دے شربت نہ دے شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے بلندی جنت پر تجھے اتنا تعجب کیوں امام کہتے ہیں اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے ارے دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ دماغ آسمان پہ آپ نے سنا ہوگا محاورہ دماغ کا آسمان پر ہونا اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ دماغ کھوپڑی سے نکلا اور آسمان پہ پہنچ گیا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا میں کچھ ہوں
تو جب کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں بھائی اس کی بات چھوڑو بھائی، یہ تو اس کا دماغ تو آسمان پہ، کچھ کہتے ہیں اس کا دماغ تو 7ویں آسمان پہ، اور یہاں پہ نہ دماغ آسمان پر ہے فردوس کا، نہ 7ویں آسمان پہ، بلکہ کہاں ہے؟ عرش بری پر۔ امام کہتے ہیں اگر اس کا دماغ عرش بری پر ہے تو اس کو حق ہے، میں اور تو کہیں تو حق نہیں، لیکن فردوس اگر یہ کہتی ہے اور اس کا دماغ عرش بری پر ہے، امام کہتے ہیں اس کا حق ہے۔ حق کیوں ہے؟ سنو، امام کہتے ہیں کہ عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ، اتری ہوئی شبیہ تیرے بام و در کی ہے، اتری ہوئی شبیہ تیرے بام و در کی ہے، آ کچھ سنا دے عشق کے کونوں میں۔ آپ کے یہاں بھی شادیاں تو ہوتی ہوگی نا، اگرچہ میں دو تین دن پہلے جگاؤں میں گیا تھا، اس کا نام تھا چک شادی، نام تھا چک شادی۔ میں نے کہا بھائی چک شادی کیا مطلب؟ شادیاں زیادہ ہوتی ہیں یہ ایک نے 4 کی ہوئی ہیں، کیا ہے؟ کچھ وجہ تو ہوتی ہے۔ چک شادی تو آپ کی یہاں بھی شادیاں تو ہوتی ہیں نا، جب دولہا نکلتا ہے، دولہا جب نکلتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس پر سے اس کو وار کے نچھاور کرتے ہیں نا کچھ، اور لوٹنے والے لوٹتے ہیں۔ آپ کو بچپن یاد ہے؟ آپ نے بھی لوٹا ہوگا۔ عزیزوں میں شادیاں ہوتی ہوگی تو آپ بھی کھڑے رہے ہوئے ایسے، پہلے جب بچے ہوں گے جیسے ہی دولہا نکلے گا آپ یہ چلر بانٹے گا اور ہم لوٹیں گے، ایسا ہوتا ہے نا۔ اللہ اکبر، اعلیٰ بچہ کہتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی بارات، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی بارات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی گیا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں۔ یہ عشق کے بول ہیں، کون سے بول ہیں؟ عشق کے بول ہیں، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں۔ عشق کے بول سنو، ایسے کلام میں ایسے اشعار اتنے زیادہ ہیں کہ میں تو مختصر کر رہا ہوں اس کو، لیکن یہ شعر سنو مزہ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام کا دربار، اس دربار میں ایک جگہ ایسی ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، اور حضور نے کہہ دیا جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا باغ ہے تو ہے، آقا نے کہہ دیا ہے تو ہے۔ ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، یہ ہماری آنکھوں کی غریبی ہے، یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے۔ میرے آقا نے کہہ دیا ہے تو ہے نا۔ اور آپ کسی سے پوچھ لیجئے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، قرآن پڑھ لیجئے، احادیث چھان لیجئے، کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ کسی کو جنت میں ڈال دیا جائے اور پھر وہاں سے نکال کے جہنم میں ڈالا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہوگا کہ جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے، ایسا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جنت سے نکال دیا جائے اور پھر جہنم میں ڈالا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ایک ہی تھا، ابلیس، وہی نکلا، باقی نہیں، کوئی نہیں۔ تو جنت میں جو جائے گا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ اب عشق کا رنگ تو دیکھیں، عشق کی بلندی تو دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت اس ریاض الجنہ میں آ گئے اور کہتے ہیں یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، سرد اس کی آب و تاب سے آتش سقر کی ہے، سرد اس کی آب و تاب سے آتش۔ پھر امام نے جو بات کہی ہے کمال ہے، کمال ہے، انہی کا حصہ، انہی کا خاصہ۔ کہتے ہیں جنت میں آ کے نار میں،
جاتا نہیں کوئی. اور سبحان اللہ کہو یار. کمال کا شعر ہے. عشق دیکھو اعلیٰ حضرت. جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے. کچھ سنا دے عشق کے بونوں میں. اے رضا سن کی وہ دیکھ وہ دیکھ وہ دیکھ وہ دیکھ سن کی وہ دیکھ. باد شفاعت کے دے ہوا یہ ابرو رضا تیرے دامان تر کی گئے. یہ ابرو رضا تیرے دامان تر. استعارہ ہے گناہوں کی طرف. دامن تر ہونا یہ استعارہ گناہوں کی طرف. یعنی کہ تیرے گناہوں کو سکھانے کے لیے یہ دیکھ شفاعت کی ہوا چلی. یہ دیکھ شفاعت کی ہوا چلی. سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا یہ ابرو رضا تیرے دان